बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, हम आज देखेंगे कि पाकिस्तान में निज़ाम मुमलकत क्या है और निज़ाम हुकूमत और निज़ाम इंसाफ क्यों कर ये जो बड़े बड़े अशराफिया हैं, ताकतवर हैं, क्रिमिनल्स हैं, इनको जराइम की सज़ा क्यों नहीं दे सकते, और किस तरह ये इसी सिस्टम को, ये जो बड़े तबके हैं, इसको इस्तेमाल करके कितनी आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं। और वो लोग जिनको हम मीडिया पे ही या अखबारात में या सोशल मीडिया पे ही सिर्फ उनकी खबरें देखते हैं या उनकी तस्वीर देखते हैं, ये इनफैक्ट ये किसी जराइम में मुलव्वस होते हैं या मैनिपुलेट करके इनको भी जो है ऐसे नामजद किया जाता है, और नामजद करके कुछ अपने मोटिव के लिए एक जो है वो सूरत हाल ऐसी वाज़ेह की जाती है कि जिसमें नजर आए कि ये सारे जराइम पेशा हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में खराबी तो है, और खराबी पहले दिन से है। हम थोड़ा सा देखते हैं, मैं बहुत सारे केस हमारे सामने गुजरे हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं। अगर हम देखें कि जब पाकिस्तान की पैदाइश हुई, सिंस वेरी फर्स्ट डे मुख्तलिफ केस होते रहे हैं और इसमें सिस्टम को यूज करते रहे हैं, और अशराफिया लोग जो है वो सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने मफादात के लिए और सिस्टम को लटाकर इसके ऊपर से कैसे गुजर जाते हैं। मैं बात करता हूं, हम किसी एक केस के बारे में जब हम बात करना चाहें तो हम आज बात करते हैं 11 जून 2019 की। अब जून का महीना चल रहा था 2019 का, तो अचानक खबरें आना शुरू हो गई जी कि आसफ जरदारी साहब जो हैं उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े करप्शन के केसेस निकल आए हैं, जिसमें फेक बैंक अकाउंट्स थे। बताया गया कि अरबों रुपया 3-4 बैंकों के नाम लिए गए, समट बैंक है, सिलेक्ट बैंक है, इनके अरबों रुपए जो है यहाँ से कबला किया गया है, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, फिर अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टियां आ गई हैं। ऐसे पुछाल आ गया मीडिया पे कि ऐसे लग रहा था कि आसफ जरदारी साहब से बड़ा क्रिमिनल तो दुनिया में है ही कोई नहीं, इन्होंने तो लूट के हर चीज खा गए हैं। सैकड़ों अरबों की बातें हो रही थी कि जी बस आसफ जरदारी पकड़ा गया तो बस सारा कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज ठीक हो जानी है। अब हम देखते हैं कि ये ऐसी खबरें चलाता कौन है। ये अभी हमको पता ये चल रहा है कि ये कम से कम सिविल हुकूमत जो है उसके तो बस की बात नहीं है कि वो ऐसी खबरें किसी के खिलाफ चला दे। 12 जून 2019 में ऐसी खबरें आना शुरू हो गई। चंद दिन के बाद जनाब आसफ जरदारी साहब जो है उनको पकड़ लिया गया। अब जब उनको पकड़ लिया गया तो ऐसा लग रहा था कि बस सारे फसाद की जड़ ही खत्म हो गई। ये इनको पकड़ लिया, अब तो ऐसे है कि अरबों डॉलर जो है पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाएंगे, पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम के हालात बदल जाएंगे, हर चीज ही सीधी हो जानी है। ये तो ऐसा लग रहा था जहां मुजरमों की मां पकड़ी गई है कि आसफ जरदारी बस हर चीज पे जो है ना, हर चीज में ये मिस्टर 10% था, किसी में 20% था, किसी में 50% था, किसी के टांग के साथ इसने बम बांधा था, किसी को कत्ल करवाया था, पता नहीं क्या क्या इल्जाम जो थे वो मीडिया में आना शुरू हो गए और बरमार हो गई। और चंद एक नाम नहाज सहाफी जो थे वो आके बैठ जाते हैं मीडिया पे, उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं कि जी ठीक है जी, आसफ जरदारी है ही क्रिमिनल जी, सब फसाद की जड़ ही है। बहरहाल ये हमने देखा। फिर ये केस चलना शुरू हुआ। जब केस चलना शुरू हुआ तो ऐसे लग रहा था कि यार ये इसमें तो इसमें सजा हो जानी है। अरबों रुपया खर्च करके नैब ने इंक्वायरियां की, अरबों रुपया पाकिस्तान के टैक्स दहिंदगान के अरबों रुपया खर्च किए गए, तो उस पर इंक्वायरियां की गई। बहुत बड़े बड़े अफसरानों ने जो विजिट किए, बाहर के दौरे किए, यूके, इंग्लैंड, अमेरिका में प्रॉपर्टियां ढूंढते फिर रहे हैं। फॉरेन जो फर्म्स हैं उनको हायर किया गया कि जी हम केस बहुत स्ट्रॉन्ग करके लेके जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि बस ये फंसा हुआ है। 2-3 महीने गुजरे, 2-3 महीने गुजरे हैं, अचानक खबरें आना शुरू हुई कि जी जो आसफ जरदारी साहब है वो तो बीमार बहुत हो गए। अब बीमार हो गए, अब ये खबरें आना शुरू हो गई कि वो तो बीमार ही बहुत है। अब वहां से डॉक्टर आना शुरू हो गए, हॉस्पिटल्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके टीवी पे बैठ के, एंकर्स बैठ के बातें कर रहे हैं, जी आसफ जरदारी साहब तो बहुत ही बीमार है, पता नहीं उनको क्या हो गया, इसने तो बचना ही नहीं है, ये पता नहीं क्या होना है, ये बंदा अब जो है ये खत्म हो जाना है, ये कोई चीज नहीं बच गई। फिर आस्ता आस्ता ये एक माहौल बनाया गया, 1-2 महीने माहौल बनाया गया, अदालतों में केस आ गए। अदालतों में जब आए तो जनाब हर तरफ वावेला ये था कि आसफ जरदारी तो बेड पे पड़ा हुआ है, वो तो इस काबिल ही नहीं कि वो सोच भी सके, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो बंदा मरने के करीब है। अदालतों पे भी प्रेशर, मीडिया पे भी प्रेशर, पब्लिक में भी कि जी आसफ जरदारी साहब तो जा रहे हैं, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे यही खत्म हो रहा है। फिर अचानक खबर आनी शुरू हुई कि जी आसफ जरदारी साहब को जो है उसका मेडिकल होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बंदा तो बिल्कुल बीमार पड़ा है। अब उनकी बारी आई, जिन्होंने मफाद लेना था, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, इसका जो मेडिकल होना बड़ा जरूरी है जी, जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए उसमें किसी भी मुल्जिम जो है उसका मेडिकल होना जरूरी है। तो कहा जी करवाएं जी। अब करवाने के लिए जनाब कहां पे करवाएं जी,
ٹمس بہت جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہے وہ میڈیکل سائنسز، وہ بہت بڑا ادارہ ہے جی، وہ بہت ریلائبل ہے، اس پہ کرائیں جی، چلیں جی اس پہ کرا لیں۔ وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے جناب رپورٹیں کی ہیں، رپورٹیں جب کی ہیں، ایم آر آئی رپورٹ میں اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں، ایم آر آئی رپورٹ ہوئی آصف زرداری صاحب کی 2019 میں، جس میں یہ کہا گیا کہ جی آصف زرداری صاحب کا جو برین ہے وہ شرنک ہو گیا ہے، آصف زرداری صاحب کا برین جو ہے نا وہ سکڑ گیا ہے۔ اب یہ ایک اٹرافی اس کو بیماری کہتے ہیں، یہ ایک بہت سیریس بیماری ہے، اگر ہو تو پھر تو بڑی سیریس ہے۔ بہرحال یہ جو جناب ہوا کہ ان کا دماغ سکڑنا شروع ہو گیا ہے، یہ تو اب روز مرہ کے جو اپنے معمولات ہیں ان کو یہ بندہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بندہ نکارا ہو گیا، یہ تو دماغ اس کا کام ہی نہیں کرتا، یہ تو ایسے ہی ہے بس بیڈ پہ پڑا ہے، پڑھا رہے نہ پڑھا رہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا تو دماغ ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک حالات شروع ہو گئے آنے کہ جی ہر طرف میڈیا میں بات ہو رہی، دیکھیں جی آصف زرداری صاحب کا تو دماغ ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو ایسے ایک لاش پڑی ہوئی ہے بیڈ کے اوپر، ہسپتال میں رکھا ہوا ہے، یار یہ بڑی جاتی ہے اس کو۔ وہ کرتے اس لیول پہ آئے، وہ رپورٹ ڈسکلوز ہوئی، وہ میڈیا میں آئی، جو ڈاکٹر مظہر بادشاہ صاحب جو نیورولوجسٹ ہیں، پروفیسر ہیں۔ اب چیزیں یہ ہیں کہ ان لوگوں کو کون مینج کرتا ہے، دیکھنے والی چیزیں یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ اب ڈاکٹر مظہر بادشاہ جو ہے وہ ایک بورڈ بنا گیا ٹمز کا، جس میں اور دوسرے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے اس ایم آر آئی کو دیکھا، اس کی رپورٹ کو دیکھا، مختلف رپورٹیں دیکھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ بندہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا جا سکے، کسی میں ٹرائل میں لے کے جا سکے یا نارمل اس کو کیا جا سکے۔ انہوں نے ریٹن رپورٹ لکھ کے دی کہ جی یہ بندہ ہمیں دے دیا جائے، یہ جیل میں نہیں جانا چاہیے، یہ ہم کو دے دو، یہ ہم اس کو رکھیں گے۔ اس کا یہ بھی شاید پاکستان میں ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کوئی ہسپتال خود کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ہمیں دے دیں جی۔ اسی میڈیکل گراؤنڈ کے بنا پہ آصف زرداری صاحب کی جناب ایک بیل ہوئی، اس کے بعد جناب جو میڈیا پہ بیلیں آ رہی ہیں، فلاں کیس میں بھی بیل ہو گئی، فلاں جگہ سے بھی بیل ہو گئی، فلاں جگہ سے بھی بیل ہو گئی، ہر جگہ سے جناب ضمانتیں مل گئی، ختم ہو گیا۔ آصف زرداری صاحب باہر نکل آئے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ تو چل ہی نہیں سکتے، وہ تو ان کو فوری طور پہ کراچی منتقل کرنا بڑا ضروری ہے۔ آرام سے جہاز میں بیٹھے ہیں، کراچی چلے گئے ہیں، تھوڑی دیر گزارا ہے، وقت گزرا ہے، ساری رپورٹیں ختم، ہر چیز ختم، کوئی کیس نہیں، کوئی بات نہیں، ضمانتیں ہوئی، ضمانتوں کے بعد ختم۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ بندہ جو ہے دوبارہ ایکٹیو ہو گیا، کسی نے علاج کیا اس کا، کہیں سے علاج کروایا ہے، کسی نے علاج کیا ہے، یا کیسے یہ اتنی انہونی بیماری جو تھی یہ کیسے ٹھیک ہو گئی تاکہ دوسرے لوگوں کے بھی یہ ٹھیک ہو جائے جن کو بیماریاں، کسی نے نہیں پوچھا۔ نہ کسی عدالت نے یہ پوچھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہو گیا، نہ کسی عدالت نے کہا جی وہ کیس تو لے کے ہیں ہمارے پاس، وہ تو ضمانت ہوئی ہے نا، ضمانت تو ملزم کی ایک پارٹ ہوتا ہے کسی بھی کیس کا، کہ جی ضمانت ہو گئی ہے لیکن کیس نے ٹرائل تو ہونا ہے۔ نہیں پوچھا عدالت نے، نہ یہ 2020 گزر گیا، 21 گزر گیا، 22، 23، 24 گزر گیا، وہ اپنے مکمل طور پہ ایکٹیو لائف گزار رہے ہیں۔ کوئی کسی عدالت نے کبھی طلب بھی نہیں کیا، کہیں پہ جا کے ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ نیب نے جا کے کہیں کہا کہ ہمیں جی آصف زرداری کے خلاف اتنے ہمارے پاس ثبوت تھے؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جناب اگلی رجیم چینج آپریشن ہوا، سب سے ایکٹیو آصف زرداری صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی سارا کچھ کیا ہی میں نے ہے، دماغ بالکل ٹھیک کرنا شروع ہو گیا، جو شرنک ہوا تھا، جس رپورٹیں جیسی آئی تھی، ایم آر آئی کی رپورٹیں جیسی آئی تھی کہ جی دماغ شرنک ہو چکا ہے، اب دماغ بالکل ٹھیک ہونا شروع کیا۔ انہوں نے کہا جی یہی میں نے ہے، سارا کچھ ہر چیز ہی میں نے بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے رجیم چینج آپریشن کیا ہے، کر دیا۔ اس کے بعد جناب والا دوبارہ الیکشن ہوئے، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کسی نے نہیں پوچھا کہ یار اس کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں تھا، یہ کیسے کر رہا تھا۔ اس کو بھی چھوڑیں، اسمبلی آ گئی ہے، اسمبلی میں دوبارہ ان کو صدر مملکت دوبارہ منتخب کر لیا گیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ یار 4 سال پہلے اس بندے کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اس کی جو تھی اس کا دماغ شرنک ہو گیا تھا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، کسی کے پاس ہسپتال کہہ رہے تھے ہمارے پاس تو اس کا علاج ہی نہیں ہے، یہ تو بندہ بس ختم ہے۔ تو یار کیسے اس کا کون سا جادو کیا ہے کہ اس کا دماغ اب ٹھیک ہو گیا، پھر جناب صدر بن گئے، صدر آ کے صدر ہاؤس آ گئے ہیں، پھر دوبارہ ایکٹیویٹی شروع ہے۔ نہ کسی ادارے نے پوچھا، نہ ایف آئی اے نے پوچھا، نہ نیب نے پوچھا، نہ کسی ایک ادارے نے پاکستان کے کبھی پوچھا کہ جی ایک بندے نے اتنا کچھ کر لیا ہے، اتنے اربوں روپیہ ہم نے اس پہ لگا کے انویسٹیگیشنیں کی ہیں، ہم نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے ہیں، کہاں گئے ہیں وہ؟ کیوں کیے تھے آپ نے؟ جب کسی کو آپ سزا دلوا نہیں سکتے، آپ ٹرائل کروا نہیں سکتے، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کیوں کیے تھے آپ نے؟ کیوں وقت ضائع کیا تھا؟ کیوں لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ جی آصف زرداری پکڑا گیا تو یہ ہو جائے گا؟ یہ ساری چیزیں
ہمارے سسٹم کی ان قباحتات کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ جو کمزوریاں ہمارے سسٹم میں ہیں. اور کمزوریاں سسٹم آف کورس جو ہے یہ سویلین گورنمنٹ جو ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی چیزوں کو مینج کر لیا جائے. یہ کوئی نہ کوئی پیچھے سے ہوتا ہے جو ایک سسٹم کو جب بنایا جاتا ہے جس کو پکڑنا ہوتا ہے اس کے خلاف پہلے دن سے خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہے جیسے ہر طرف خبر ہی وہ آ رہی ہے کہ آصف زرداری نے یہ کر دیا, آصف زرداری نے وہ کر دیا, پھر اچانک ہی وہ خبریں میڈیکل کی آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب کون کر رہا ہے پیچھے سے, کون ان کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ آپ یہ چلانی شروع کر دو, پھر کون ان کو انسٹرکشن دے رہا ہے جی کہ اب آپ نے اس کی ضمانت چونکہ ہم نہیں کروانی ہے, اب معاملہ طے ہو گئے ہیں, اب اس کو باہر نکالنا ہے, لہذا آپ نے اب یہ خبریں دینی ہیں. یہ سارا سسٹم جو ہے پچھلے 70-75 سالوں سے ایسے چلتا رہا. یہ صرف ایک کیس ہے ناظرین, ایسے سینکڑوں ہیں ہمارے پاس. ایسے ہمارے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان نے جا کے شرجیل میمن کو پکڑا, کسی نے کچھ نہیں کر سکا. یہ سسٹم یہاں پہ جو طاقتور ہے وہ بہت طاقتور ہے, جو پبلک ہے اس کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ ان کی کوئی وقت ہے, نہ ان کے ووٹ کی کوئی حیثیت ہے, نہ ان کی کوئی حیثیت ہے. چند ایک لوگ ہیں جو طاقتور ہیں اور جو اس سسٹم کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, جن کے لیے یہ سسٹم کی کوئی وقت نہیں ہے. جب وہ چاہیں اس کو توڑ کے نکل جائیں, کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا ہے, کوئی ان سے کویسچن نہیں کر سکتا ہے. بہرحال میں ناظرین کے سامنے صرف یہ بات لے کے آنا چاہتا تھا کہ کس طرح ایک ہی کیس کو 6 مہینے میں زیرو سے لے کے پیک تک لے کے جایا جاتا ہے, اور کس طرح اس کو لے کے نہلا دہلا کے آخر میں بے گناہ کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے. کوئی اس یہاں سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار آپ اس کو اندر کیوں لے کے گئے تھے جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, اس کا قصور ہی نہیں ہے, اس کو کیوں اندر لے کے گئے تھے. اب اگر قصور تھا تو اس کو باہر کیوں نکالا تھا. لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے, اور شاید اسی لیے ہمارا نظام انصاف جو ہے 136ویں نمبر پہ ہے. ناظرین, جس ملک میں نظام انصاف اچھا ہوگا, انصاف قائم ہوگا, وہاں پہ سسٹم ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے. سسٹم کی مضبوطی انصاف سے ہوتی ہے. اگر عدالتیں ہماری تگڑی ہوں, ہمارے جج ہمارے تگڑے ہوں, جج پوچھنے والا ہو, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی ایگزیکٹو کی یہ جرت بھی ہو جائے کہ وہ آ کے سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے کا حصہ دار بن جائے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں, جو ہمارے ماشاءاللہ جج صاحبان بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں, وہ اپنا چھوٹا چھوٹا سوچتے ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. بہرحال یہ ایک میں چاہتا تھا کہ ایک کم از کم کیس جو ہے ناظرین کے سامنے میں لے کے آؤں, تاکہ پتہ چلے کہ اس طریقے سے یہ سسٹم یہ کیوں ہوتا ہے, تاکہ سوچیں تو صحیح کہ خرابی ہے کہاں پہ. بہرحال نیکسٹ بھی انشاءاللہ اس طرح کا کوئی کیس لے کے آئیں گے, ناظرین کے سامنے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تب وقت کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.